الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر غازی اسلام، غازی ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ، اور آپ کے والد گرامی، آپ کے برادران، آپ کے صاحبزادہ صاحب، آپ کے تمام رشتہ دار جو ہم سب کے سر کا تاج ہیں، اور وہ لوگ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں جنہوں نے غازی صاحب کے مشن کے لیے پہلے دن سے لے کر آج تک غازی صاحب کے پرچم کو سر بلند رکھا. اور بات اگر غازی صاحب کی قربانی ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کو دنیا کی تمام ایجنسیاں تشدد بھی کریں اور سارا کچھ کریں اور کہیں تو کسی اور کا نام لے لے تیری بچت ہو سکتی ہے، اور وہ آگے سے ہر تشدد برداشت کرنے کے بعد کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور ابھی تو ایک ایک دھکا لگا ہے، کسی کے رونے نکل رہے ہیں، کوئی جناب کوٹوں کے چکر. میں نے کہا ہمارا شیر بھی تو رہا ہے 5 سال جیل میں ہے جی، 5 سال، اور کسی نے جناب سنا بھی نہیں، بلکہ بعد میں جو تصاویر اور ویڈیوز آئیں ان میں بھی جناب مسکرا کر غازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ممتاز حسین قادری حضور کی ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہے جی، جان دے دی، جان دی، اور کسی ایک حرف سے بھی واپس نہیں لیا. یہاں پہ تو جناب دن رات سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، صرف اتنی دیر اٹھانے کی بات ہے، کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، کسی کا بات ہو گئی. میں نے کہا اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. غازی صاحب نے اپنے عمل مبارک سے جب حضور کی ناموس پر پیرا دیا تو پھر غازی صاحب کی جناب ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ غازی صاحب کہ اس دن جس دن غازی صاحب نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا تھا، پھر غازی صاحب کے چاہنے والوں نے غازی صاحب کے بعد بھی شمع نہیں جلنے دی. انہوں نے کہا شمع اب حضور کے دین کی جلے گی، شمع اب ناموس رسالت کی جلے گی، شمع اب ختم نبوت کی جلے گی. اس دھرتی کے اوپر اب کسی گستاخ رسول کی شمع نہیں جل سکتی. جب سارے منہ چھپا کر اندر بیٹھ رہے تھے، سارے اپنے اور بیگانے سودے کر رہے تھے، سارے جناب پس پردہ جا کر سلام دعائیں اور چائے پیالیاں اور اپنے سلام دعائیں بنا رہے تھے، اس وقت بھی غازی صاحب کے جان نثاروں نے غازی صاحب کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. بلکہ اس وقت بھی جب جناب ملک صاحب جناب بابا جی علیہ رحمہ کے پاس گئے تو کہا جناب مایوس ہو چکا ہوں، تو بابا جی نے گردن آگے بڑھا کر کہا تھا مولوی خادم کی گردن حاضر ہے حضور کی ناموس کے لیے، آگے سے کاٹ. ہم بھی غازی صاحب کے میدان پر آ کر یہی کہنے آتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں جناب، جو مرضی ہو جائے، جیسی مرضی مشکلات آ جائیں، ہم حضور کی ناموس کے لیے غازی صاحب
आपके मिशन पर, आपके नारे के साथ जो आपने दुनिया से जाते हुए लगाया, उसके साथ तादमे मर्ग खड़े हैं और इस अज़म के साथ खड़े हैं कि हमारी गर्दन यहाँ से काट ली जाए या यहाँ से, आगे से या पीछे से, दाएं से बाएं से, हम यही कहेंगे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और शाह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि बाज लोगों को सिर्फ डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप जनाब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जनाब आराम करें, तो वो लोग जो मुल्क के जनाब अपने आप को कायद कहते थे, सरबराह कहते थे, मुल्क के 2-3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, वो भी कह रहे हैं जी मेरी तबीयत खराब है, मैं लंदन इलाज कराने जा रहा हूं। मैंने कहा इधर आ, जिन्होंने आजादी की जंगें लड़नी हो, जिनके पास मिशन हो, जिनके अंदर कौम का दर्द हो, उनको तो सारे डॉक्टर्स के पैनल ने बैठ के कहा अल्लामा साहब अगर आप अपने आप को आराम नहीं देंगे तो आपकी कमर की दर्द मजीद बढ़ती जाएगी और इसमें तकलीफ पैदा हो जाएगी और हमें ऑपरेशन खराब होने का डर है। तो बाबा जी ने कहा फिर तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप मुकम्मल आराम रेस्ट करें। बाबा जी ने कहा रेस्ट को क्या कहते हैं? उसने कहा जी हम चाहते हैं आप आराम करें। बाबा जी ने कहा आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, जब से आंख लगी है मुझे आराम नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। हाँ ये हुजूर के आशिकी हैं। कयामत तक जब हजरत बिलाल ने कह जो दिया यार कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा, इसका तर्जमा हजरत हसन ने कर दिया कि ज़ल मकारिमु फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी करप्शन की बातें नहीं, जब बड़ी बड़ी दलेरी की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी रियासत चलाने की बातें होगी, जब अदल की बात होगी, जब हुकूमत की बात होगी, जब दलेरी की बात होगी, जब एहसान की बात होगी, जब मुनसिफ की बात होगी, जब सच्चाई की बात होगी, जब सदाकत की बात होगी, या रसूलल्लाह आपकी गुलामत से, आपकी बरकत से आपके गुलामों को क़यामत तक पेश किया जाएगा। और जब करप्शन की बात होगी, जब 2 नंबरी की बात होगी, जब जनाब बुज़दिली की बात होगी, मुदाहनत की बात होगी, फिर क्या किया जाएगा? फिर जो आपकी नामूस पर खड़े नहीं हो सकते, जो आपके दीन के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो आपकी उम्मत का भला नहीं चाहते, जब भी बात होगी उनकी बात होगी, लेकिन किसी भी हुजूर के गुलाम की ये बात नहीं होगी कि इसने हुजूर के दीन की जनाब बदनामी का सबब बना है। बल्कि फिर तो ये बात होगी कि हो कांस्टेबल, दुनिया की सारी एजेंसियां भी मुखालिफ हों और आकर कह दे गाजी तू कह दे कि मैंने जाती दुश्मनी की वजह से मारा है और ये किया है वो किया है, तो गाजी साहब यही कहें मैंने इसलिए मारा है कि ये मेरे आका और मौला का दुश्मन है और हमारा एक ही ऐलान है कि तेरे दुश्मन नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। और देखें कहते हैं होता क्या है, मैंने कहा हुजूर के गुलाम नियत से करें, किसी के इशारे पर नहीं, किसी के जनाब कहने पर नहीं, कौम की भलाई के लिए सिर्फ एक दिन बाहर निकले तो याद रखना तहरीक लब्बैक की काल का एक दिन भी पूरी हुकूमत को 5 रुपए का पड़ता है जब पेट्रोल कम करना पड़ जाता है। अभी एक दिन है, अभी कहते हैं वहां तक, मैंने कहा वहां तक जाएंगे जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। हम तो बहरे गिमात तक जाते हैं, हम तो समंदरों में घोड़े डालने तक जाते हैं, हम तो कश्तियां जला के उंदुलुस तक जाते हैं। हाँ वो और हैं जिन्हें तुम्हें जनाब कूड़े वाली हदीसें सुना कर कौम को बेवकूफ बनाई रखा है। वो और हैं जिनको कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है, उनको कहा जनाब ये करता है वो करता है। हमारे बाबा ने जो हमें इस्लाम बताया, जो हकीकी इस्लाम है, वो अमन का दर्स तब देता है जब काबे की छत पर बिलाल हो, और जब गैरत का दर्स जब देता है जब मुसलमानों की बेटियां आफिया सिद्दीकी जनाब अमरीकियों की कैद में हो, जब मुसलमानों को अमन का नहीं गैरत का दर्स देता है।
ہم نے اس دن کا انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے قوم کے لیے کوئی آواز اٹھائے، ہو سکتا ہے کوئی بات کرے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، ہیں جی، ہم نے جن کے اوپر تکیہ قوم نے کیے کہ جناب یہ آزادی کی جنگ لڑ کر دیں گے، وہ جیلوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ جناب اپنی ضمانتیں کرانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تو قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے آیا تھا، اپنے مقدمے کب سے شروع ہو گئے؟ ہم پر بھی جناب آج بھی پرچے ہیں، سارے ہیں۔ ہم تو بابا جی کی طرح کہتے ہیں کہ جناب جب ہم دنیا سے جائیں گے تو سارے جمع کر کے ہمارے کفن میں رکھ دینا، ہاں ہمارے کفن میں ساتھ رکھ دینا۔ جب نامہ اعمال پوچھیں گے تو ایک ایک نکال کے دکھائیں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کی ناموس کا پرچہ، یہ آپ کے دین کا پرچہ، یہ آپ کی ختم نبوت کا پرچہ، یہ ممتاز قادری کا پرچہ، یہ جناب ممتاز قادری کے دشمنوں کے جناب وہ گستاخوں کی مومبتیاں جلانے کا پرچہ، یہ جناب سپیکر چلانے کا پرچہ، یہ درود و سلام چلانے کا پرچہ۔ یا رسول اللہ ذات کا، آپ کی ذات پر ہم سب قربان ہو کر آئے ہیں، ہمیں ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ہم حضور کی دین کے لیے سب آئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
ہاں یہ یاد رکھ لے پوری قوم کہ اس کی نجات ایک ہی طریقے میں ہے. ہمارا انقلاب کیا ہے؟ ہمارا انقلاب ہے حضور کے نظام کو تخت پر لانا، حضور کے دین کو تخت پر لانا. اور جس دن دین تخت پر آئے گا اس دن پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اور یار ابھی تو ایک کال دی ہے تو یہاں تک معاملات آ گئے ہیں، جب پورا دین تخت پر ہوگا پھر دیکھنا کیا ہوگا. ہاں دین تو جناب، دین نے تو عزتیں دی ہیں، دین نے تو سب کو دیا ہے. دین تو جناب وہ برکتوں والا ہے جو اس کو اپنا لے. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر تو 8 صوبوں سے بھی زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے. ہاں ایک ممتاز حسین قادری نے پیرا دیا ہے ناموس رسالت پر. دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ دنیا ان کے پاس عمل غازی ممتاز حسین قادری والا ہے. ہاں پھر تو بڑے بڑے پکار اٹھے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں. ایک عاشق کا عشق رسول مچلا ہے، بات کہاں تک پہنچی؟ پھر اس عشق رسول کو لے کر محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لیکن میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. پھر بابا جی نے اس جام کو اٹھایا اور جناب پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے کے عاشق رسول کو پلایا. کیوں؟ دیکھو عشق رسول اس کو کہتے ہیں. اور آخری بات جو غازی ممتاز حسین قادری شہید کے والد محترم نے جو بابا جی کو سنائی کہ آخری بار جب محمد علی صاحب کو، صاحبزادہ صاحب کو لے کر میں کھڑا تھا اور غازی صاحب تختہ دار کی طرف جانے لگے تو میں نے کہا ممتاز ایک دفعہ تو پیچھے مڑ کر دیکھ. انہوں نے نہیں دیکھا مڑ کر پیچھے، اس لیے کہ وہ رخ مصطفیٰ دیکھ چکے تھے. ہاں وہ دیکھ چکے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھنا جو اس جانب جاتا ہے پھر دنیا کی تمام نعمتوں سے رخ موڑ دیتا ہے. ہاں اسی لیے تو بابا جی کو آگے کہنے لگے آپ یہ لے لیں وہ لے لیں. فرمایا جھلے ہو تسی دیر نال پہنچے ہو، ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ ہو چکیا. اللہ تعالیٰ تو انو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک.